بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور آیت نمبر 56 کے اندر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ نزول رحمت کا سبب ہے، اور اسی طریقے سے سورہ نور کے اندر ہی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پالو گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ ہدایت کا سبب بھی ہے۔ اور تیسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ کی رحمت بھی اترتی ہے، نبی کی اطاعت جو ہے ہدایت کا سبب بھی ہے، اور نبی کی اطاعت جو ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی جو اطاعت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا، یہ انسان کے جنت میں داخلے کا سبب ہے اور جہنم کے عذاب سے اس کے بچاؤ کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 13 میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کر دے گا کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی عظیم و شان کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو اس کا انعام کیا ہے؟ اس کو انعام یہ ملے گا کہ وہ بڑے ہی اچھے لوگوں کے ساتھ اس کو جنت میں آخرت میں صحبت نصیب ہوگی، ان کی مصاحبت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 69 کے اندر ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے آخرت کے اندر جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ آپ ہر نماز کے اندر کہتے ہیں نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، جن پر اللہ کی طرف سے انعام ہوا ہے۔ وہ انبیاء اور رسول ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانے گا تو وہ ان لوگوں کے آخرت میں ساتھی ہوگا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہترین جو ہیں دوست ہیں۔ اور اسی طریقے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِيهِ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، سورہ احزاب آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہ شخص جو ہے بڑی عظیم و شان کامیابی حاصل کر لے گا۔ اب اس کے بالمقابل جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ جو گناہوں کے اندر اور معصیت کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اہل ایمان کو حکم دیا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی، جو پوشیدہ ہیں ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو، جو ظاہری گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، یا وہ گناہ بھی چھوڑ دو کہ جو تمہارے اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں، تمہارے جسم سے صادر ہوتے ہیں، آنکھوں کانوں سے ہاتھ پاؤں سے، اور وہ گناہ بھی چھوڑ دو جن کا تعلق تمہارے دل کے ساتھ ہے، جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، کہ جو لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں، گناہ اور معصیت کے کام کرتے ہیں تو ان کو ان کے برے کاموں کا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 120 کے اندر ہے، اور سورہ انعام آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ جو بے حیائی اور برائی کے کام ہیں ان کے قریب بھی مت پھٹکو، وہ اسباب بھی اختیار مت کرو کہ جو تمہیں گناہوں کی پستی کے اندر اور دلدل کے اندر دھکیل دیں، اور ہر طرح کے گناہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور چھپے ہوئے گناہ بھی چھوڑ دو۔
کیونکہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا اور آخرت کے اندر انسان کو اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شروع سے لے کے آخر تک آپ سٹڈی کیجئے، مطالعہ کیجئے، جتنی قوموں کا عروج و زوال ہے ان کی داستانیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کی ہیں، ان سب کا جو ہے آپ نتیجہ نکالیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کی وجہ سے جنت جو رحمتوں کا اور نعمتوں کی فراوانی تھی وہاں سے دار دنیا جو تکلیفوں کا، مصیبتوں کا، دکھوں کا گھر ہے یہاں پر آنا پڑا، تو وہ ان کی لغزش کی وجہ سے تھا۔ اسی طریقے سے ابلیس جو ہے وہ ملعون ہوا اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اس پر لعنتیں برس رہی ہیں تو اس کی نافرمانی کی وجہ سے۔ قوم عاد کے اوپر ہوا کا عذاب آیا، قوم سمود جو ہے زلزلے اور چیخ کی وجہ سے ہلاک ہوئی، قوم لوط کی پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے آسمان تک فرشتوں نے اٹھایا اور اوپر سے پٹخ دیا، حتیٰ کہ آسمان کے ملائکہ نے ان کے کتوں کی آواز بھی سنی، اتنے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے بستی کو پٹخا۔ اسی طریقے سے قوم شعیب جو ہے ان پر آگ برسی آسمان سے، قوم نوح جو ہے وہ غرق ہوئی، فرعون والے جو ہیں وہ غرق ہوئے، قارون اور نمرود کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے دشمن مسلط کیا بخت نصر کو، اور اسی طریقے سے انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مسخ کر دیا، بندر اور خنزیروں کے اندر ان کا مسخ ہوا۔ تو آپ غرض کے جتنی قوموں کے حالات پڑھتے ہیں تو ان سب کا جو ان کے اوپر جو ہے مصیبتیں آئیں اور عذاب آئے اس کا سبب گناہ ہے، اور گناہوں کی نحوستوں میں سے ایک سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ علم نافع سے اور نیکی کی کام کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 282 کے اندر وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں علم دے گا، یعنی علم نافع دے گا جس علم کے ذریعے تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اور اسی طریقے سے سورہ انفال آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، اس کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت اور تمیز دے گا۔ تو تقوی جو ہے جو گناہوں کو چھوڑنا ہے، تقوی کا مطلب گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، اس کی وجہ سے علم نافع نصیب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے کی انسان کو صلاحیت دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کے اوپر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، کہ انسان کے اوپر اس کی روزی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کے گناہ کی وجہ سے جو اس کو پہنچتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجه ونورا فی القلب وسعة فی الرزق وقوة فی البدن ومحبة فی قلوب الخلق، جو نیکی ہے اس کی وجہ سے انسان کا چہرہ منور ہو جاتا ہے، اس میں نور آ جاتا ہے، دل نورانی ہو جاتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، بدن میں قوت آ جاتی ہے، اور لوگوں کی اور مخلوقات کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور جو گناہ اور نافرمانی کے کام ہیں ان کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، دل تاریک ہو جاتا ہے، بدن کمزور ہو جاتا ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے، اور اللہ کی مخلوق کے دل میں اس شخص کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو گناہ اور معصیت کے کام ہیں ان کی وجہ سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، نعمتوں کی جگہ عذاب اور مصیبتیں آ جاتی ہیں، امن ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ خوف آ جاتا ہے، سعادت اور نیک بختی کی جگہ شقاوت اور بدبختی لے لیتی ہے، اور صلاح کی جگہ فساد آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو کچھ خشکی اور تری کے اندر آپ فساد دیکھتے ہیں، جو عذاب کی شکلیں دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی۔ نذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم ان کو بعض ان کے برے اعمال کا مزہ چکھائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ جو ہے اس عذاب کی وجہ سے دنیا کے اندر ان کی پکڑ کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ یہ سورہ روم آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور سورہ شورى آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کی نحوست ہے، اور ہم بہت سارے گناہوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں، یہ نعمتیں چھن جانے کا سبب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کسی قوم کو دی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان میں تبدیلی اس وقت تک نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود ان نعمتوں کو زوال کے لیے کوشش نہیں کرتے، اور وہ نافرمانی کرتے ہیں تو ان سے وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اور سورہ انفال آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو اس وقت تک نہیں چھینتا، اس میں تبدیلی نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ سے اپنے برے اعمال کی وجہ سے اس کا مستحق نہیں ٹھہرتی۔ اور اسی طریقے سے گناہ
گناہوں اور نافرمانی کی وجہ سے انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اس کی نوست کی وجہ سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے اور ظلمت چھا جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ فاذا نزع، جب وہ اس گناہ سے الگ ہو جاتا ہے، واستغفر، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، وتاب، اور توبہ کر لیتا ہے، ثقل قلبہ، اس کا دل دھو دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ وإن عاد، اگر وہ گناہ کے اوپر کمر کس لیتا ہے، برائی کے پیچھے برائی کرتا رہتا ہے، زید فیہا، تو اس سیاہی کے اندر اور ظلمت کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ سیاہی اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ اور اسی چیز کو سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم، یہ جو ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، ما کانوا یکسبون، جو وہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے امن جو ہے وہ کسی شہر سے، بستی سے، ملک سے چلا جاتا ہے، اطمینان چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کی معیشت کو مضبوط کیا ہے، جیسے ہمارے پاکستان کا حال ہے، تو اس کی جگہ جو ہے تنگی اور تنگ دستی اور فقر اور فاقہ اور بھوک لے لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 112 کے اندر، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، کانت آمنةً، کہ وہ اس کے امن کا گہوارہ تھی وہ بستی، یأتیہا رزقہا رغداً، ہر طرف سے اس کے پاس جو ہے رزق آ رہا تھا، ان کی معیشت مضبوط تھی، من کل مکان، فکفرت بانعم اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انہوں نے ناشکری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا، ان پر بھوک مسلط کر دی، بما کانوا یصنعون، ان کے ان برے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے انسان سے جو ہے نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے جو فائدے کے کام ہیں وہ اس سے اس کا دماغ معوف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر آیت نمبر 19 میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو فراموش کر دیا، اس کے احکامات کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے فائدے کی چیزیں بھلا دی، أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی ہے، اور جو شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اور ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو جو ہے دنیا کے اندر بھی اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، نیکی کی توفیق اس سے سلب ہو جاتی ہے، اور آخرت میں اندھا ہو کے اٹھایا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرتا ہے، اس قرآن کو فالو کرتا ہے، تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو اس قرآن سے میرے اس ذکر سے، قرآن سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہم اس پر ایک خاص شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک چیز اور آپ سمجھیے گا، ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کیا ہے قرآن پاک کے اندر کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان گناہوں کے اوپر کمر کس لیتا ہے تو اس کا رزق بند نہیں ہوتا، اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کو قانون استدراج کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ قانون استدراج کہا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ انعام آیت نمبر 44 کے اندر، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے بھلا دیا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، ان کے بعد جب اللہ کے احکامات کے ذریعے، اللہ کی آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے اور انہوں نے نصیحت کرنے کو بھلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان کے اوپر ہر طرح کے دروازے کھول دیے، ہر طرح کی نعمتیں ان کے اوپر ان کی فراوانی کر دی، حتی اذا فرحوا، جب وہ خوب اچھی طرح خوش ہو گئے، بما اوتوا، جو نعمتیں ہم نے ان کو دی ہوئی تھی، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ یہ برے انجام اور جو ہے سوء عاقبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کی پکڑ کر لی، فاذا ہم مبلسون، تو وہ نا امید ہو کر رہ گئے، یعنی اچانک ان کو موت آ کر گھیر لیتی ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، برا انجام ہوتا ہے۔ اور گناہوں کی نوحست جو ہے اس کے وہ اپنے پیچھے 9 برائیاں چھوڑتی ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ 9 جو ہے، ایک گناہ جو ہے وہ 9 برائیوں کو اپنی گود کے اندر لیے ہوتا ہے۔ سب سے پہلی برائی کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کا سبب بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ پر قادر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شیطان خوش ہوتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے، اور تیسرا کیا ہے کہ انسان جنت سے دور ہو جاتا ہے گناہ کی نوحست کی وجہ سے اور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، اور 5ویں چیز کیا ہے کہ انسان جو ہے
اپنی ذات کو جو اس کی سب سے اپنا جسم اپنے اعضاء جو اس کو پیارے ہیں ان کو عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے، اور اپنی روح کو اور اپنے نفس کو نجس کر لیتا ہے، ناپاک کر لیتا ہے گناہ کی نوست کی وجہ سے، اور اپنے ملائکہ کو جو ہے جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاک مخلوق ہے اس کو تکلیف کا سبب بنتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی ذات کے اوپر اپنے گناہوں کی نوست کی وجہ سے زمین کو اور اپنے جسم کے اعضاء کو اپنے خلاف گواہ بنا لیتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور جو ہے مخلوقات اللہ کی مخلوقات کی لعنت کا اور اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے اوپر چوپائے اور جانور اور چمٹیاں لعنت کرتی ہیں، اور جو اللہ کی مخلوقات ہے اس کے گناہوں کی نوست کی وجہ سے اس پر لعن طعن کرتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے جو ہے اوپر بارش کے دروازے بند ہو گئے اور ہم خیر سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں گناہوں کی نوست سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔